خب بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. چلیں سوال نمبر 18. وقف یعنی وقف کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہے رکنا، دوسرے ہے رکنا جہاں پر معنی پورے ہوں، جیم رکنا جہاں پر معنی پورے نہ ہوں، دال آخر آیت پر رکنا. وقف یعنی صرف رکنا ختم. وقف یعنی رکنا ختم. نمبر 19. نو کے زبان کو سامنے کے دانتوں سے ملانے سے حرف ادا ہوتے ہیں. تا دال، دال تا، تا دا، فا قاف. کون کون سے ہیں؟ بے، بے، دال اور سا، دال سا. ٹھیک ہے. نو کے زبان کو اوپر کے سامنے کے دانتوں سے ملانے سے کیا کیا ادا ہوتا ہے؟ دال اور سا. دال، دال نہیں، دال، دال اور سا. ٹھیک. چلیں سوال نمبر 20. حمزے ہا دونوں حروف سے ادا ہوتے ہیں. حمزہ ہا دونوں حروف ادا ہوتے ہیں. جوف دہن سے، وسط حلق سے، ابتدائے حلق سے، آخر حلق سے. کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ آخر حلق سے. ہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ کتاب نکالیں آپ دیکھیں. آخر حلق سے ادا ہوتے ہیں. چلیں سوال نمبر 21. نقطے والا تا اور بغیر نقطے والا تا. ٹھیک. یہ دونوں حروف کے تلفظ میں کیا فرق ہے؟ الف مخرج، نرمی اور سختی، ادائیگی، صورت. نرمی اور سختی کیا ہے؟ نرمی اور نقطے والا تا نرمی سے ادا ہوتا ہے اور بغیر نقطے والا جو تا ہے وہ سختی سے ادا ہوتا ہے. سوال نمبر 22. عربی کے کن حروف کا تلفظ اردو یا فارسی زبان سے مختلف ہے یعنی الگ ہے؟ نمبر 1. سا ہا دال ساد، داد فا زے دو. اس میں تو دو ایسے ہیں کہ جو نہیں ہیں. تا دا غین قاف. تا دا غین قاف. کوئی بھی نہیں. کون سے ہے بھائی؟ جیم والا کیوں نہیں ہے؟ جیم والے میں غین تو غین نہیں آیا، قاف خالی. غین بھی آیا تو غین کا نہیں بتایا؟ نہیں غین نہیں ہے ان 10 حروف میں جس کا مخرج الگ ہے، خالی ایک قاف زیادہ ہے. اس کی وجہ سے یہ غلط ہو گیا. الف صحیح ہے. سا ہا دال اور صاد. چلیں سوال نمبر 23. کون سے حروف استعلا ہیں جو آج پڑھنا تھا ابھی آپ لوگوں کو؟ استعلا اور استفال. جیم والا آئے گا تب بھی. کون سے حروف استعلا ہیں؟ اب یہ کتاب آپ لوگ نکالیے اپنی اور حروف استعلا کو دیکھیے. پہلے حروف استعلا دیکھ لیں چونکہ پڑھے نہیں ہیں آپ لوگ، لہذا آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا. یہ یہاں بنا ہوا ہے تریکوڑ، ایک نشان بنا ہے اسی میں دیکھ لو. ٹھیک.
کون کون سے حروف ہیں دیکھو؟ کون کون سے ہیں؟ 7 حروف ہیں، ٹھیک؟ ان کو کہا جاتا ہے حروف استعلاء یا مستعلیہ، ٹھیک؟ ہاں، اب یہ جو سوال آیا ہے انہی حروف کے بارے میں ہے، پوچھا گیا ہے 4 آپشن میں الگ الگ حروف دیے گئے ہیں، پوچھا گیا ہے کہ ان میں سے کون حروف استعلاء ہیں؟ غین، خا، صا، طا، قاف، داد، غین۔ قاف، غین، صا، تا، عین، ضاد، خا، غین، تا، قاف، ذا، صاد، داد۔ الف و جیم صحیح ہے، کون سے صحیح ہے بھائی؟ صاد، ذا، تو، خے، عین نہیں ہے، خے، غین، قاف ہے۔ کون ہے؟ بے صحیح ہے، کون صحیح ہے؟ بے صحیح ہے۔ قاف، غین، صاد، تا، عین، ذا اور داد ہے نا، کون صحیح ہے؟ بے صحیح ہے۔ بے صحیح ہے نا؟ کیوں؟ آئین آیا ہے، آئین آیا ہے، عین نہیں دیا ہوا ہے۔ جیم صحیح ہے نا؟ جیم احسن، جیم صحیح ہے، جیم صحیح ہے۔ عین اس میں آیا ہے، عین جبکہ حروف مستعلیہ میں نہیں ہے، غین ہے جی، ٹھیک، احسن۔ یہ پڑھا رہتا ہے نا تو اسی طرح سے مشکل نہیں ہوگی، نہیں پڑھا رہے گا تو۔ اگر نون ساکن کے بعد حرف لام آ جائے تو قاعدہ کون ہوگا؟ اظہار، اقلاب، اسکان، کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، یعنی نون ساکنہ کو حذف کر دیا جائے گا اور لام کو تشدید کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ من لدن کیا کہیں گے؟ من نہیں کہنا، کیا کہیں گے؟ من لدن کیا ادغام تو ہے نا، بس قاعدہ ادغام۔ چلیں، حروف قلقلہ کون سے ہیں؟ قاف، تا، با، جیم، دال ساکنہ۔ قاف، تا، میم، ہا، دال ساکنہ۔ جیم، قاف، تو، بے، دال مفتوحہ۔ کون ہے؟ الف صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے۔ 5 حروف ہیں، خطب و جد۔ اچھا چلے، یہ تو آپ لوگوں کا ہو گیا۔ اب عقائد کے ادھر دیے ہوئے ہیں، جو عقائد پڑھاتے ہیں آپ لوگوں کو وہ عقائد والا پہلے میں نے پڑھایا ہے، آپ یہ بھی تو پڑھائی ہے، یہ بھی تو پڑھائی ہے، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، پڑھایا ہے، وہ تو آپ محنت سے بھول سکتے ہیں، نہیں ویسے کیا تو ہے نا، لیکن چلے باہر صورت۔ یہ تو مثلاً کی پیچھے کیا پیپر ہے، ٹھیک، ابھی آگے کیا آئے گا نہیں پتا، لہٰذا جو بحثیں رہ گئی ہیں اس کا پڑھنا اور اس کا سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، صفات حروف، بات پہنچی تھی صفات حروف تک۔ سب سے پہلے صفت کسے کہتے ہیں، صفت کے کیا معنی ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کلمہ صفت یعنی حالت شے، یہ اتنا یاد لے، اگر آ جائے صفت کسے کہتے ہیں، حالت شے، کیفیت شے، مثلا کہ اسے 3-4 آپشن دے دیں تو یہ یاد ہونا چاہیے۔ صفت یعنی حالت شے، کسی شے کی حالت، کسی چیز کی حالت، اردو میں دیں گے تو دیں کسی چیز کی حالت، کسی چیز کی حالت۔ اچھا، یہ تو مثلاً کی صفت کے لغوی معنی ہو گئے۔ ہاں، ایک حرف کے صفات کسے کہتے ہیں؟ ایک حرف کی صفت
یعنی اصطلاح میں کہا جائے تجوید کی زبان میں یا علم تجوید میں حرف کی صفت کسے کہتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں حالات مختلفی کی حرف در ہنگام تولید پیدا می کند. یہاں سے چلے ہنگام تولید ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ ادائیگی کے وقت حرف کے جو مختلف حالات پیدا ہوتے ہیں انہی کو کہا جاتا ہے صفات حرف. ادائیگی کے وقت ایک حرف کے جو مختلف حالات ہوتے ہیں، سختی ہے، نرمی ہے، تفخیم ہے، ترقیق ہے، کیا ہے نا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفت حرف یا صفات حرف. ٹھیک ہے. جیسے سختی، نرمی، سستی، مخرج نہیں، مخرج الگ چیز ہے، کہاں سے ادا ہوتا ہے نا. ادا ہوتے وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے، کس طریقے سے ادا ہوتا ہے، وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے اور یہ کیسے ادا ہوتا ہے. ٹھیک، کیسے یہ حالت ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے صفت حروف. ٹھیک. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا مخرج میں اور صفات میں یہ فرق ہے. مخرج یعنی کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، اور صفات یعنی نکلتے وقت کس طرح نکلتا ہے، نرمی کے ساتھ، سختی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، کس طریقے سے. کہہ رہے ہیں کہ قاریان قرآن کے لیے حروف کی صفات کا جاننا ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تلاوت صحیح ہو تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ حروف کے صفات کو پہچانیں کہ کون سا حرف ادا ہوتے وقت کس طرح ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اب یہاں سے حروف کے صفات استعلا و استفال کیا ہے؟ استعلا صفت استعلا. دیکھیں اب جو صفات آئیں گے، صفات کے معنی اس سے پہلے بھی جو دوسری چیزوں کے معنی کرتے آئے ہیں تو وہ دو طریقے سے، ایک لغت کے اعتبار سے یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا معنی بیان کریں گے، اور ایک علم تجوید کے حساب سے معنی کریں گے. ٹھیک ہے. دونوں معنی کو سمجھنا ضروری ہے. لغت میں استعلا کسے کہتے ہیں؟ لغت میں استعلا یعنی برتری طلبی، بلندی کی طرف مائل ہونا، اونچائی کی طرف مائل ہونا، برتری چاہنا، بلندی چاہنا. ٹھیک ہے. استعلا کے معنی ہیں بلندی چاہنا، بلندی کی طرف مائل ہونا، برتری چاہنا. ٹھیک ہے. لیکن تجوید کی زبان میں کہتے ہیں کہ میل ریشہ زبان بسوء سقف دہان در ہنگام تلفظ حرف کو ادا کرتے ہوئے ریشہ زبان کا اوپر کے منہ کے اوپری حصے کی طرف جانا. سمجھے؟ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جب ہم ان کا تلفظ کرتے ہیں، جب اس کو ادا کرتے ہیں تو یہ جو ہماری زبان ہے وہ اوپر کے تالو کی طرف جاتی ہے. اسی کو کہا جاتا ہے استعلا. کچھ حروف ایسے ہیں، سارے حروف ایسے نہیں ہیں کہ جن کو جب ہم ادا کریں گے تو ہماری زبان اوپر کی طرف جائے گی، بلکہ کچھ ایسے حروف ہیں کہ جن کو ادا کرتے وقت ریشہ زبان کا جو ریشہ ہے، یہ پوری زبان ہے، سمجھ رہے ہیں، یعنی نوک سے پہلے کا، اس کو کہا جاتا ہے ریشہ زبان. یا زبان کا آخر کہہ لو آپ، زبان کا جو آخری حصہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ منہ کے اوپری حصے کی طرف جاتا ہے، اوپر کے تالو کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ استعلا کی تعریف ہے. استعلا کی تعریف کیا ہے؟ حرف کو ادا کرتے وقت ریشہ زبان کا منہ کے اوپر کی جانب جانا، اوپر کی چھت کی طرف، منہ کے اوپری چھت. اوپری چھت یعنی اوپر کا جو جبڑا ہے،
اوپر کا جو تالو ہے ٹھیک اس کی طرف جانا. وہ کون سے حروف ہیں؟ حروف استعلا. کہہ رہے ہیں کہ یہ حالت میں، اس حالت میں جب حرف کو ادا کیا جائے گا تو وہ حرف موٹا بن کر کے نکلے گا. کیا ہوگا مولانا؟ پرحجم بن کے اور موٹا بن کر کے نکلے گا. اور اسی پرحجم اور موٹے کو اصطلاح میں تفخیم کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے مولانا؟ تفخیم. ایک بار پھر سنیے. اصطلاح یعنی حرف کو ادا کرتے وقت ریشہ زبان کا اوپر کے تالو کی طرف مائل ہونا جانا. جب کسی حرف کو اس طریقے سے ادا کریں گے کہ ہماری ریشہ زبان اوپر کی طرف جائے تو وہ حرف پرحجم بن کر کے موٹا بن کر کے ادا ہوگا. اور اصطلاح میں جو حرف درست اور موٹا بن کر کے پرحجم بن کر کے نکلے اسے کہا جاتا ہے تفخیم. کیا کہتے ہیں؟ تفخیم. یعنی کسی حرف کو موٹا بنا کر پڑھنا. ٹھیک، ابھی وہ آئے گی، تفخیم کی بحث بھی ابھی آئے گی. پس جو حروف استعلا ہیں انہیں پرحجم اور موٹا بنا کر کے تلفظ کیا جائے گا. پس جو حروف استعلا ہیں انہیں کیا ہے؟ پرحجم اور درست آواز میں، موٹی آواز میں تلفظ کیا جائے گا. کون کون سے وہ حروف ہیں جنہیں حروف استعلا کہا جاتا ہے، جنہیں ادا کرتے وقت آواز کو موٹی اور پرحجم بنانی پڑے گی؟ وہ یہ سات ہیں: صاد، ضاد، طا، ضا، خا، غین، قاف. ان 7 حروف کو حروف استعلا کہتے ہیں. ٹھیک، ان 7 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ سوال: ان کو کیوں حروف استعلا کہا جاتا ہے؟ جواب: کیونکہ جب ان حروف کو ادا کیا جاتا ہے تو ریشہ زبان اوپر کی طرف جاتی ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جن حروف کو ادا کرتے وقت آواز کو پرحجم اور موٹا بنا کر نکالنا پڑتا ہے، اس لیے استعلا. سمجھ رہے ہیں؟ ان حروف کو ادا کرتے وقت ہمیں آواز کو اپنی موٹی اور بھاری بنانی پڑے گی، اور جب آواز کو موٹی اور بھاری بنائیں گے تو ہماری جو ریشہ زبان ہے وہ اوپر کی طرف جائے گی. کہہ رہے ہیں کہ جو ابتدا کے 4 حرف ہیں یعنی صاد، ضاد، طا، دا، اسے حرف باقی مانند درشتر و قویترن، وہ آخر کے جو 3 حرف ہیں ان 3 حرف سے زیادہ کیا ہے؟ موٹے اور قوی ہیں. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ 7 حروف استعلا تو ہیں، ہر ایک کو بھاری آواز سے ادا کرنا ہے، لیکن جو شروع کے 4 ہیں ان کو زیادہ بھاری بنا کر کے، اور لاسٹ کے جو 3 ہیں اس میں تھوڑا کم رہے گی. بس اتنا ہی فرق ہے. پہلا بھاری ہر ایک کو تھوڑا زیادہ کرنا ہے، ایک کو تھوڑا کم کرنا ہے. 4 جو ابتدا والے ہیں ان کو زیادہ بھاری آواز میں، اور لاسٹ کے جو 3 ہیں ان کو تھوڑا کم بھاری آواز میں. اب یہاں دیے ہوئے ہیں کیا؟ ہاں، یہاں پر تمرین آ گئی ہے. تمرین آپ لوگ بیٹھ کر کے کریں، میں ذرا ایک جواب لے لوں.